بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 40۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے گروپ بیہیویئر کے حوالے سے سوشل لوفنگ کے بارے میں بات کرنی ہے اور ڈی انڈیویجویشن کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ گروپ بیہیویئر میں تین طرح سے گروپ ممبرس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اس میں سوشل فیسیلیٹیشن ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھ لی تھی، سوشل لوفنگ اور ڈی انڈیویجویشن ہم لوگ آج کے لیکچر میں پڑھتے ہیں۔ سوشل لوفنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کسی گروپ کی فارم میں کام کر رہا ہوتا ہے تو ہر بندے کی اپنی اپنی جو انڈیویجول آؤٹ پٹ ہوتا ہے نا، وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو کلیکٹیو ایکٹیویٹی میں کسی بھی انسان کی کنٹریبیوشنز کو ایویلویٹ تو الگ سے کیا نہیں جا سکتا، تو اسی لیے انڈیویجولس کیا کرتے ہیں کہ کم محنت کرتے ہیں جب وہ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا الون، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کراؤڈ میں ہماری ایفرٹس بالکل کھو جاتی ہیں، نہیں پتہ چل سکتا کسی کو کہ کس بندے نے کتنا کام کیا ہے۔ سوشل فیسیلیٹیشن تب ہوتی ہے جب ہر بندے کا آؤٹ پٹ اسیس کیا جا سکے گروپ کے اندر، لیکن سوشل لوفنگ تب ہوتی ہے جب کسی بھی بندے کا الگ الگ آؤٹ پٹ اسیس نہ کیا جا سکے۔ اس میں جو ریسرچز کی گئی ہیں، اس میں ایک اسٹڈی یہ کی گئی تھی، کہا یہ گیا تھا پارٹیسپینٹس کو کہ انہوں نے رسی کھینچنی تھی یا انہوں نے کارٹ کو پش کرنا تھا، اور وہ رسی کھینچنے میں اور کارٹ کو پش کرنے میں ایفرٹ کم لگا رہے تھے جب وہ گروپ کی فارم میں کام کر رہے تھے۔ تو ایک اور اس میں لیٹین نے جو ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہے، اس میں 6 ایسے پارٹیسپینٹس لیے تھے جن کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی تھی، ایئر فونز ان کے کانوں پہ چڑھا دیے گئے تھے، اور ایئر فونز کے اندر جو ہے نا وہ شاؤٹنگ کی، یعنی کہ چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ جتنا اونچا ہو سکے اتنا اونچا آپ لوگوں نے شاؤٹ کرنا ہے۔ اب ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ایک جگہ آپ لوگوں نے ایک بندے کے ساتھ شاؤٹ کرنا ہے اور ایک سچویشن میں آپ لوگوں نے 5 دوسرے بندوں کے ساتھ شاؤٹ کرنا ہے۔ حالانکہ ایکچوئل میں کوئی شاؤٹنگ وغیرہ ریئلٹی میں نہیں تھی، بس ان کے کانوں پہ ہیڈ فونس لگائے تھے تو اس میں ان کو شاؤٹنگ کی آواز آ رہی تھی۔ سوشل لوفنگ وہاں پہ جاتی تھی جہاں پہ 5 لوگوں کا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ کے ساتھ 5 بندے اور بھی شاؤٹ کر رہے ہیں۔ اب سوشل لوفنگ جو ہوتی ہے وہ بیہیویئرلی بھی ہوتی ہے اور کوگنیٹیولی بھی ہوتی ہے، ذہنی طور پہ بھی ہوتی ہے، اور یہ ہوتی ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے، اور انڈیویجولسٹک کلچر میں بھی ہوتی ہے اور کلیکٹیوسٹک کلچرز میں بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ ایویلیویشن اپریہنشن کو دیکھیں نا، یعنی کہ دوسرے لوگ ہمیں جج کریں گے، اگر ہم لوگ اس کا موازنہ کریں، اس کو ہم لوگ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو جو ہے نا وہ اس کے لینس سے دیکھیں سوشل لوفنگ کو، تو اکٹھا جب کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کوئی ایویلویٹ تو نہیں کرے گا، تو ایویلویشن اپریہنشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جو ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پورا اس کا کنسیپٹ پڑھا تھا، اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ سٹیپ بائی سٹیپ لیکچرز کو سنا کریں۔ ٹاسک کا جو کسی بھی کام کی جو آؤٹ کم کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جہاں پہ وہ فیلوز میں ڈسٹریبیوٹ ہو جانے ہو، وہاں پہ ایویلویشن اپریہنشن کم ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں سے کام کروایا گیا، جو ان کو بتایا گیا تھا کہ اب آپ لوگوں کو انڈیویجولی ایویلویٹ کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو کلیکٹیولی جو ہے نا وہ ایویلویٹ کیا جائے گا۔ تو جب ان کو پتا تھا کہ ہمیں کلیکٹیولی ایویلویٹ کیا جائے گا سب کو، تو وہاں پہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر تھی۔ جہاں پہ کمپلیکس ٹاسک ہوتے ہیں، کمپلیکس ٹاسک میں ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اب ہمیں جو ہے نا وہ ایویلویٹ تو کوئی نہیں کرے گا، تو اس وجہ سے وہ زیادہ توجہ سے وہ کام کر سکتے ہیں اور ان کے لیے وہ کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو پورلی لرن ٹاسک ہوتے ہیں، جو کہ صحیح سے لوگوں کو وہ کام کرنے نہیں آتے، ان میں بھی پرفارمنس بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے، سوشل لوفنگ کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ سوشل لوفنگ بڑھ جاتے میں جو ہے وہ پرفارمنس بڑھ جاتی ہے اور کہیں کہیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ولیمز نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ سوشل لوفنگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کا بیلیف کیا ہے گروپ کی کامیابی میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، وہ کتنا خود کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، کتنا لائل ہے وہ اپنے گروپ کے ساتھ، اور کوئی بھی انسان اپنے گروپ کی سکسیس کو ویلیو کتنی دیتا ہے۔ اس میں ایک اور کنسیپٹ ہے سوشل کمپنسیشن کا۔ سوشل کمپنسیشن یہ ہوتی ہے
کہ جب گروپ کے دوسرے ممبر صحیح سے کام نہیں کر رہے تو ان کے حصے کا بھی کام کرنے کے لیے ایک کوئی بھی انسان تیار ہو جائے، تاکہ گروپ کی جو پرفارمنس ہے، گروپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ کام نہ ہو۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوشل کمپنسیشن۔ سوشل لوفنگ کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے 3 طریقے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کے شارٹ کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر بندے کو آپ لوگ یہ کہیں کہ ان کو الگ الگ آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ ان کو کوئی سٹینڈرڈ بتائیں کہ ان کی گروپ پرفارمنس کو بھی ایویلویٹ کیا جائے گا، ان کی اپنی پرفارمنس کو بھی ایویلویٹ کیا جائے گا، اور اگر گروپ کی پروڈکٹیوٹی اگر ہائی ہوئی تو ان کو ریوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ ریوارڈز کا آپ لوگ ان کو لالچ دیں، اور جو کام ہے، جو ٹاسک ہے، ان کو آپ لوگ تھوڑا سا کمپلیکس بنائیں، انٹرسٹنگ بنائیں اور زیادہ میننگ فل بنائیں، کیونکہ جو ٹاسک زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ ایفرٹ زیادہ لگاتے ہیں۔ اس میں ایک کنسیپٹ استعمال ہوا ہے سوشل آسٹرسزم کا، کہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ سوشل آسٹرسزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ورکرز اچھے سے صحیح سے گروپ کے اندر کام نہیں کر پا رہے ہوتے یا گروپ کے ساتھ وہ کنفارم نہیں کر پا رہے ہوتے تو ان لیزی ورکرز کو سوشلی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنڈر ڈفرینسز بھی بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ جو عورتیں ہوتی ہیں ان پہ سوشل لوفنگ کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ اپنے حصے کا کام زیادہ اچھے سے کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل۔ اب کلچرز میں ڈفرینٹ طریقے سے سوشل لوفنگ دیکھنے کو ملی ہے۔ سوشل لوفنگ انڈیا میں، تھائی لینڈ میں، جاپان میں اور چائنا میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلیکٹیوسٹک کلچر ہے نا، لوگ مل جل کے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، گروپ کی فارم میں زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے سوشل لوفنگ بھی پھر وہیں پہ زیادہ ہونی ہے۔ یو ایس کے لوگوں میں بھی زیادہ پائی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایشینز۔ سوشل فیسیلیٹیشن ہو یا سوشل لوفنگ ہو، یہ ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ ٹاسک کی کمپلیکسٹی بھی میٹر کرتی ہے، جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو کتنی پرواہ ہے آؤٹ کم کی۔ لوائلٹی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ کلیکٹیوسٹک کلچرز میں کوئی بھی انسان اپنی فیملی اور گروپس کے ساتھ کتنا زیادہ لائل ہے، اور جینڈر بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ عورتوں کے اندر سوشل لوفنگ کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا جو ہے نا وہ انڈیویجولسٹک عورتوں کو زیادہ کم انڈیویجولسٹک سمجھا جاتا ہے، وہ زیادہ کلیکٹیوسٹک ان کو مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرے، تو سوشل لوفنگ کا وہاں پہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈی انڈیویجویشن کے حوالے سے۔ ڈی انڈیویجویشن یہ تیسرا کنسیپٹ ہے ہمارے گروپ انٹریکشن سے ریلیٹڈ۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ سوشل لوفنگ میں کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی آپ کا اس سے ریلیٹڈ کوسچن آ جائے تو آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے، کیونکہ آپ لوگ اچھے سے اب آپ کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ بس بلڈ ہو چکا ہے۔ ڈی انڈیویجویشن کی بات کرتے ہیں۔ گروپس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اراؤز بھی کر سکتے ہیں، ہماری ایویلویشن اپریہینشن کو کم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ اوپر بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایویلویٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں گروپس کی وجہ سے اراؤزل بھی مل رہا ہوتا ہے۔ اب انسان کیا کرتے ہیں کہ ایسے کام جو کہ نارملی وہ نہیں کر پا رہے ہوتے، یا خاص طور پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، تو وہ غلط قسم کے کام لوگ نہیں کرتے۔ لیکن جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ بھائی گروپ کی فارم میں ہم ویسے بھی ہیں، لوگ ہمیں ایویلویٹ تو کر نہیں سکتے، تو لوگ ایسے کاموں میں انڈلج ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ نارملی وہ نہیں کرتے۔ غلط کام بھی انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم گمنام ہی رہیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ سینس آف رسپانسبلٹی انسان کی کھو جاتی ہے کہ مجھے جو ہے نا کسی کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس سچویشن میں انسان ایگریسو اور جو سیکسول امپلسز ہوتے ہیں ان کا زیادہ اظہار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈیوینٹ بیہیویئر بھی آسانی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنی جو ان کی جو کاسٹ ریوارڈ کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا، یعنی کہ میرا فائدہ نقصان کتنا ہوگا، اس کو وہ چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ جو ہے نا وہ نقصان کم ہوگا۔ اب اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ڈی انڈیویجویشن۔ ڈی انڈیویجویشن میں کچھ سچویشنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں۔ ڈی انڈیویجویشن ایک انٹرنل سٹیٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ خود ہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ہمیں کوئی آبزرو نہیں کرے گا، ہمیں کوئی ایویلویٹ نہیں کرے گا، تو یہ ایک انٹرنل سٹیٹ ہوتی ہے، اور اس سے انسان انٹینس بیہیویئرز کی طرف بھی جاتا ہے، اور ڈی انڈیویجویشن کو ختم کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اور ڈی انڈیویجویشن کی وجہ سے یہ انسان کو بہت زیادہ ری انفورس کر رہی ہوتی ہے غلط کام کرنے میں، ٹھیک ہے۔
جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جو چیزیں آپ کو روک رہی ہوتی ہیں، وہ تو ویسے بھی اب جا چکی ہوتی ہیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اینٹی سوشل بیہیویئر کو آسانی سے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. چوری، ڈاکہ، ایگریشن، فساد پھیلانا، یہ سب کچھ انسان ایزیلی کر سکتا ہے. زمبارڈو نے کہا تھا کہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ڈی انڈیویجویشن کا باعث بنتے ہیں. ایک تو گروپ کا سائز، جتنا بڑا گروپ کا سائز بڑا ہوگا اتنی زیادہ ڈی انڈیویجویشن زیادہ ہوگی. اس کے بعد اسٹیمولس اوور لوڈ، اسٹیمولس بھی اگر بہت زیادہ مل رہے ہیں تو بھی ڈی انڈیویجویشن زیادہ ہوگی. آپ کی کانشیسنیس، یعنی کہ آپ کی شعور کی جو حالت ہے، جو اسٹیٹس ہیں وہ بدل جائیں. اس کے بعد انانیمیٹی، یعنی کہ آپ کی گمنامی، اراؤزل. اس کے بعد نان کوگنیٹو انٹریکشن اور ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی، یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ڈی انڈیویجویشن ہوتی ہے. اس میں یہ بھی ایک اسٹڈی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ جو ایسا گروپ جو کہ ان آئیڈینٹیفیبل تھا، ایسا گروپ جس کو پتا تھا کہ بھئی ہمیں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا تھا، انہوں نے دگنے شاکس لگائے تھے ایک ایکسپیریمنٹ کے اندر. انٹرنیٹ انڈیوسڈ ڈی انڈیویجویشن بھی ہوتی ہے. ایک ویب سائٹ اسٹیبلش کی گئی تھی یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ لوگ اگر لیگل مٹیریل کو ایکسیس کریں اور ان کو وہ یہ بھی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے کہ ان کو انلیگل اور پورنوگرافک مٹیریل بھی مل جائے جب ان کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ اس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 3 ماہ کا جو پیریڈ تھا وہ لوگوں کو آبزرو کیا گیا تھا. 800 وزٹرز ایسے تھے جنہوں نے ایکسیس حاصل کی تھی انلیگل مٹیریل تک. ریسرچرز نے یہ کنکلوڈ کیا تھا کہ جو ورچوئل گروپس جو بن جاتے ہیں انٹرنیٹ سائٹس پہ، ان کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ان میں ڈی انڈیویجویشن زیادہ انڈیوس ہوتی ہے. یا پھر جو ورچوئل گروپس بنتے ہیں، دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے گروپ کے ساتھ اور ان کی کنفارمٹی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ایک اور ایکسپیریمنٹ یہ کیا گیا تھا کہ بچوں کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے صرف ایک ہی کینڈی اٹھانی ہے. وہاں پہ بچوں کو ایک تو گروپ کے فارم میں بھی کینڈی اٹھانے کی اجازت تھی اور اکیلے میں بھی. اب جو بچے اکیلے میں کینڈی اٹھا رہے تھے وہ تو ایک ہی اٹھا رہے تھے، جو گروپ کے فارم میں اٹھا رہے تھے وہ زیادہ سے زیادہ اٹھا لیتے تھے کوئی نہ کوئی. ڈی انڈیویجویشن کو مزید یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. ڈی انڈیویجویشن وہاں پہ بڑھ جاتی ہے جہاں پہ انڈیویجولز انانیمس ہوتے ہیں، گمنام ہوتے ہیں اور گروپ سائز بڑھ جاتا ہے. اس میں کچھ کوگنیٹو فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. ڈی انڈیویجویشن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر سیلف اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. یہ وہ آپ کی نفسیاتی حالت ہوتی ہے جس میں لوگ صرف ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر اور لوگوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں، اپنی ویلیوز کو بھول جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی گناہ بھی ملے گا یا میں غلط کام کر رہا ہوں. نہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو مجھے دیکھ نہیں سکتے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے یہ کام بھی کر لیتے ہیں. ڈی انڈیویجویشن کی وجہ سے انسان پرسنل سے سوشل آئیڈینٹی کی طرف بھی ٹرانزیشن ہوتی ہے، یعنی کہ انسان کی پرسنل آئیڈینٹی کھو جاتی ہے اور وہ سوشلی کسی گروپ کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کروانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو گروپ نارمز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی سمپلی کنفارم کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ایکسپلینیشنز ہیں ڈی انڈیویجویشن کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگوں کا بس کنسیپٹ ہونا چاہیے. انشاءاللہ لیکچر نمبر جو ہمارا 41 ہوگا اس کو ہم لوگ مزید ڈسکس کریں گے گروپ بیہیویئر کے حوالے سے، اور اس سے اگلے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے اس میں ہم لوگ پھر مزید دوسرا کوئی اور ٹاپک ہے جو ہمارا گروپ بیہیویئر سے ہٹ کے لیڈرشپ والے جو ٹاپکس ہیں ہم لوگ ان کو ڈسکس کریں گے. ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کر دیجیے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.